مولا متقیان کی خدمت میں جناب عقیل آئے، اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ بجلی تو زمانے میں نہیں ہے لیکن مختلف انداز سے چوری ہو سکتی تھی، تو جناب عقیل آئے، کہا کہ اے علی، بھائی ہوتے تھے جناب امیر المومنین، تو کہا کہ اے علی مجھے بھی بیت المال میں کچھ زیادہ عطا کیجیے۔ تو مولا کائنات فرمانے لگے کہ عقیل جو تمہارا حق بنتا ہے وہ تو میں نے تمہیں دے دیا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا۔ تو کہا کہ نہیں، میرے اہل و عیال زیادہ ہیں، اور اپنی پریشانیاں اپنی مشکلات بیان کرنا شروع کی۔ تو پھر مولا متقیان نے، رات کی تاریکی تھی، جناب عقیل کی بینائی بھی کم تھی، تو ایک انگارہ اٹھایا، رات کی تاریکی تھی، ایک انگارہ اٹھایا اور جناب عقیل کے قریب کیا۔ جناب عقیل تو یہ سمجھا کہ شاید انہیں کچھ پیسے ملنے والے ہیں، درہم و دینار ملنے والے، اپنے ہاتھ کو فوراً سے پیچھے کیا، کہا کہ اے علی تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میرے ہاتھوں کو جلا دیا؟ کہا کہ آپ صرف اس آگ سے جل رہے ہیں اور اس کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لیکن آپ جس آگ میں مجھے ڈالنا چاہتے ہیں وہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ تک کے لیے جلتے رہے گی۔ اور ایک اور واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ مولا کائنات کی ایک بہن تھی، وہ آئیں اور کہا کہ علی مجھے عطا کیجئے بیت المال میں سے، تو ان کو 30 درہم دیے۔ وہ جانے لگیں تو ایک سیاہ فام عورت آئی، غلام کنیز تھی، کہا کہ یا امیر المومنین مجھے بھی عطا کیجئے، اسے بھی 30 درہم دے دیے۔ تو جو بہن تھی وہ مساوات، یعنی مساوات، عدالت، جو بہن تھی وہ لوٹی، کہا کہ اے علی آپ نے مجھے بھی 30 دیے، یہ جو کنیز تھی اس کو بھی 30 دے دیے، جبکہ میں قریش ہوں، یہ غیر عرب ہے۔ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب خدا میں اولاد اسماعیل کو اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نہیں پائی، سبحان اللہ، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد، سب کے سب جناب حوا علیہ السلام کی اولاد، لہذا سب کو برابری کے ساتھ عطا کیا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ خود انہی کے قریبی لوگ، جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ لوگ طمع کرنے لگتے ہیں، نبی اکرم کا زمانہ اور تھا لیکن اس کے بعد جو ایک فاصلہ آیا تو پھر لوگوں کے درمیان وہ طمع کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ چونکہ میرے رشتہ دار ہیں لہٰذا مجھے کچھ زیادہ عطا کریں گے۔ تو جناب قمبر کا واقعہ ملتا ہے کہ جناب قمبر نے ایک مرتبہ ایک مجرم کو کوڑے مارے، 80 کوڑے مارنے کی سزا تھی، 2 کوڑے اور لگا دیے، مارتے مارتے ایک ویسے ایک مجرم موجود ہے، اس کو 2 کوڑے اور لگا دیے۔ مولا کائنات نے کہا قمبر تم بھی لیٹ جاؤ، اور اس مجرم کے ہاتھ میں اب کوڑے دیے، کہا کہ اس کا قصاص لو۔ تو جو اس قدر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا ہو، اور مولا کا یہ جملہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ سبحان اللہ۔